اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ عزیزان محترم، اللہ ہمارے حال عمل کو دیکھ رہا ہے، اس کے فرشتے ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، ائمہ اور پیغمبر بھی ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ امام زمانہ خود فرماتے ہیں کہ اِنَّ یحیطُ عِلْمُنَا بِأَنبَائِکُم، ہم تمہاری خبر سے آگاہ ہیں، وَلَا يَعْزُبُ عَنَّا شَيْءٌ مِّنْ أَخْبَارِکُم، اور تمہاری کوئی بھی خبر ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جو زمانے کے امام ہے اس کا ارشاد ہے کہ تمہاری کوئی خبر ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَلَا يَعْمَلْ كُلُّ امْرِئٍ مِّنكُم مَّا يُقَرِّبُ بِهِ مِن مُّحَبَّتِنَا وَيَتَجَنَّبْ مَا يُذْنِبُهُ مِن كَرَاهِيَتِنَا وَسَخَطِنَا۔ ہر ایک کو چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک وہ عمل کرے کہ جو ہماری محبت سے تم کو نزدیک کر دے۔ اگر ان کی محبت حاصل کرنا ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ عمل کرو جو عمل تم کو ہماری محبت سے قریب کر دے۔ وَيَتَجَنَّبْ، اور اس سے بچو، اس عمل سے پرہیز کرو کہ جو ہمارے غضب، ہماری ناراضگی سے نزدیک کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم کو پتہ لگانا تو ہی ہے کہ کون سا عمل ایسا ہے جو ان کی محبت کا تقاضا ہے، اور کون سا عمل ایسا ہے کہ جس سے ان کی محبت نہیں ملے گی، جس سے ان کے غصے اور غضب کا اور نفرت کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا۔ اگر ان کے چاہنے والے اور ہمارا عقیدہ پکا ہے اور ٹھوس ہے کہ ہمارا امام زندہ ہے اور ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسا عمل کرو ہماری محبت سے تمہیں قریب کر دے۔ ظاہر ہے کہ جس کی محبت سے آپ قریب ہونا چاہتے ہیں اس کے خیالات کو دیکھنا پڑے گا، یہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے، اس کو کیا پسند ہے، یہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے۔ جس کی محبت بھی ہو، دنیا میں بھی لوگ اچھا کام یا غلط کام کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت سامنے والے کو دیکھتے ہیں، ان کے یہاں جا کے ایسی بات مت کرنا ورنہ ناراض ہو جائیں گے، ان کے یہاں جا کے یہ کہنا تو خوش ہو جائیں گے۔ دیکھو وہ زیادہ چاپلوسی پسند نہیں کرتے، فلاں صاحب رشوت پسند کرتے ہیں، فلاں صاحب کو یہ مٹھائی پسند ہے، فلاں صاحب کے یہاں کا مٹھائی کا نام لے لوگے چڑھ جائیں گے۔ وہ ہوتا ہے نا، الگ الگ پسند لوگوں کی ہے اچھے برے کام کے لیے۔ ہمارے یہاں کا آج کا دنیا کا عقل مند انسان ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے کہ فلاں کے پاس جا رہے ہو کہ پتہ لگا لو کہ بھائی ان کا مزاج کیسا ہے، کس چیز کو وہ دوست رکھتے ہیں اور کس چیز کو وہ پسند کرتے ہیں۔ ان کے سامنے جا کے یہ بات نہ کرنا بلکہ یہ کہنا، زیادہ بک بک نہ کرنا، چپ رہنا، ٹو دا پوائنٹ بات کرنا۔ وہ فالتو کی بکواس پسند نہیں کرتے۔ دیکھو ان کے سامنے پیسے اور رشوت کی بات مت کرنا، دیکھو ان کے سامنے مٹھائی کی بات مت کرنا، دیکھو ان کے سامنے اگل ہے۔ ہاں اگر کرنا ہے مٹھائی کی بات تو ادھر کر لینا جا کے، تو تمہارا کام بن جائے گا، مگر اس کے سامنے نہ کہنا۔ رشوت دینے کے لیے
تو رشوت والے کا مزاج بھی آپ جانتے ہیں اور اچھے انسان کا مزاج بھی آپ جانتے ہیں. جس امام کو ہم نے مانا ہے اس کا بھی تو مزاج سمجھنا پڑے گا کہ اس کا مزاج کیسا ہے, کیا پسند کرتا ہے. تو مختصر یہ ہے, ایک لفظ ایک جملے میں اگر یاد رکھنا چاہیں تو جو اللہ پسند کرتا ہے وہی ہمارا امام پسند کرتا ہے, اور جو ہمارے امام کو پسند ہے وہی اللہ کو پسند ہے. تو ہر عقل مند انسان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ پتہ لگائے کہ امام کو کیا پسند ہے اور اللہ کو کیا پسند ہے. اور یہ چیز وہ ہے کہ جو ایسی نہیں کہ معلوم نہ ہو پائے. صاحب یہ تو ہم معلوم نہیں کر پائیں گے کہ اللہ میاں کو کیا پسند ہے اور ان کو کیا پسند ہے, ہم کو تو پتہ ہی نہیں. اگر ہم کو معلوم ہو جاتا تو ہم وہی کام کرتے, وہی بات کرتے جو اللہ رسول کو پسند ہے. یہ اتنی بڑی کتاب آئی ہے, یہ اتنی حدیثیں آئی ہیں, 200-250 سال کی اماموں کی زندگی ہے, ان کے ساتھ ان کے اصحاب کی زندگی ہے, جو کربلا میں ان کے ساتھ شہید ہوئے وہ کربلا والوں کی زندگی ہے, اس کے بعد ان کے ساتھ رہنے والے باوفا افراد کی زندگی ہے. تمام زندگیوں کو سمیٹا جائے اگر تو یہ بات ناممکن نہیں ہے کہ پتہ لگ جائے کہ ہمارے امام کو کیا پسند ہے کیا پسند نہیں. ایک دوسرے کہ ہمارے اندر کا ریسیور بھی ایک ہے. اللہ نے اندر بھی ایک چیز پیدا کی ہے. آپ اگر مادی طور پر دیکھیں گے تو آپ کا معدہ زہریلی غذاؤں کو قبول نہیں کرتا. اندر والا اچھی صاف ستھری غذائیں آپ کھائیں گے تو اچھا صالح خون بنے گا. صاف ستھری غذا اگر نہیں ہوئی تو قدرت نے ایک سسٹم بنایا ہے اندر, یا تو فوڈ پوائزننگ ہو جائے گی یا اور کوئی طبیعت خراب ہو جائے گی, کچھ ہو جائے گا. اندر ایک ہے, ایک مشینری بنائی ہے اللہ نے جو اچھی غذاؤں کو قبول کرنے کی چیز ہے. معدہ ہے, آتے ہیں, اگر آپ نے خراب غذا اس میں ڈالی تو یکٹ ہو جائے گا, الٹی ہو جائے گی یا اور کوئی بیماری ہو جائے گی. جیسے غذاؤں کے سلسلے میں پروردگار عالم نے ہمارے اندر ایک سسٹم بنایا ہے, ویسی خیالات کے سلسلے میں ایک سسٹم بنایا ہے. قرآن کہتا ہے کہ نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا و تقواہا. قسم نفس کی کہ اس کو درست کیا ہے اور اس نے اس نفس کو فجور و تقوی بتا دیا ہے, اچھی اور بری باتیں بتا دی ہر نفس کو. وہ مسلمان ہو یا نہ ہو, ہر ایک کے پاس نفس ہے. اس کو اللہ نے پہلے سے اس مشین میں یہ بات فٹ کر دی ہے. اگر وہ فٹ نہ کرتا تو نبی آ کے کہتا ہے میں نبی ہوں تو اس کو اچھا کیسے سمجھتا آدمی, ہاں یہ نبی ہے اور اچھا ہے. وہ کہتا ہے یہ قرآن ہے, ایک اچھی کتاب ہے, اللہ کی کتاب ہے, تو اگر اس کے اندر یہ مشین نہیں فٹ ہوتی تو اس کو کیسے اچھی کتاب کہتا ہو. اچھی اور خراب باتیں دنیا میں جو ہیں ان کو کیسے اچھی اور خراب باتیں کہتا ہو. اندر ایک چیز ہے, جیسے مادیات کے لیے اندر ایک چیز ہے, مادوں کے لیے تو قبول کرنے اور نہ کرنے کے لیے اگر اچھی اور صاف ستھری غذائیں آپ کھاتے ہیں. ہاں ایک موقع وہ آتا ہے کہ ہم مشینری کو خراب کر دیں, مشین کو اندر والے کو ہم خراب کر دیں تو جا کے پریشانی ہو سکتی ہے, پھر وہ اس کے اندر صلاحیت نہیں رہ جاتی ہے. ویسے نفس کا مسئلہ بھی ہے. اگر اس کو ہم اللہ نے پاک اور پاکیزہ بنا کے بھیجا تھا, شروع میں جب آیا تھا اس کے اندر کوئی خرابی نہیں تھی اور بتا بھی دیا ہے نفس میں کہ خراب کیا ہے اور اچھا کیا ہے, تو اگر اس کو ہم ٹھیک ٹھیک یوز کرتے رہے تو جیسے معدہ خراب ہو جانے کے بعد حالت ہوتی ہے وہ ہم نے خراب نہیں کیا. اگر ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, نفس بھی صحیح ہے, تو اچھی بات آئے گی تو قبول کر لے گا, بری بات آئے گی تو اس کو ریجیکٹ کر دے گا, خراب کر دے, وہ واپس کر دے گا, وہ قبول نہیں کرے گا. یہ سسٹم اللہ نے بنایا ہر آدمی میں. اب نبی یا امام یا مبلغ جو آتا ہے, جو بھی آتا ہے, معصوم جو بھی آتا ہے, اس کی طرف سے کوئی مصلح آتا ہے, وہ اس کو بتا دیتا کہ دیکھو یہاں سے مسٹیک کر رہے ہو, تم یہاں سے تم خراب کر رہے ہو. تو جب یہ سسٹم اس نے یہاں بنا دیا ہے تو وہاں بلائے گا. تو اس میں جہاں وہ گواہ ہے وہاں یہ نفس بھی گواہ ہے.
انسان کا نفس بھی وہاں گواہ ہے کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ میری باتیں مسلسل آپ کے سامنے چل رہی ہیں اور یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ اہمیت دین سمجھیں، اہمیت احکام خدا سمجھیں، دین کی باتوں کو اہمیت دیں، اور بہرحال ہم اس چیز سے گریز کریں جس میں ہمارا نفس ہمارے خلاف پروردگار عالم کے سامنے گواہی دے گا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، قیامت کے میدان میں وہ کتاب، وہ بک، وہ اعمال نامہ دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا اقرا کتابک، یہ بک پڑھو، یہ کتاب پڑھو، کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ آج تمہارے حساب کتاب کے لیے کافی ہے کتاب تمہاری، اب آپ لے کے پھینکنے نہیں ہو سکتا، نہیں یہ میری کتاب نہیں ہے، یہ میری بک نہیں ہے، وہاں یہ کام نہیں چلے گا، یہ میرا اعمال نامہ نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ گواہ ہے، رسول گواہ ہے، امام گواہ ہیں، فرشتے گواہ ہیں، زمین گواہ ہے، نفس گواہ ہے، اعضاء و جوارح گواہ ہیں۔ آپ نے کاؤنٹ کیا، گنا کون کون گواہ ہے؟ یہاں کسی کو جھٹلا سکتے ہیں آپ، کسی بھی آدمی، بیچارہ اگر کمزور ہے تو چپ ہو جائے گا، زبردست ہے تو چڑھ بیٹھے گا، ممکن ہے آپ کی اپنی غلط بات بھی منوا لے آپ سے، کمزور ہے تو ممکن ہے صحیح بات بھی نہ منوا پائے، دنیا میں تو یہ ہوگا، لیکن وہاں جانے کے بعد جب اتنے گواہ ہیں، اور خود نفس بھی تو جج ہے، اندر اس نے ایک جج بیٹھا رکھا ہے، یہاں تو ٹھیک ہے بدل جائے، کچھ ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ یہاں بھی جیسے رشوت کھاتے کھاتے لوگوں کا مزاج بدل جاتا ہے، ویسے نفس کا مزاج بدل بھی سکتا ہے، ورنہ نفس جو انسان کے اندر رکھا ہے اللہ نے، یہ ہر چیز کو سمجھتا ہے، اچھے برے کو، اس کو اچھے برے کی پہچان ہے، اس لیے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے ڈیزائن کی ہے تمہاری باڈی کی، تمہارے نفس کی اور تمہارے اسٹرکچر کی، اور اس میں جو کچھ بھی ہم نے رکھا ہے اس کے اندر سب سمجھنے کی صلاحیت رکھے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نے فجور، خراب باتیں، بری باتیں اور اچھی باتیں، تقوی والی باتوں کو اس نے بتا دیا، فیڈ کر دیا ہے، تم سمجھ جاؤ گے فوراً کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، ایسا نہیں کہ تم سمجھ نہیں پاؤ گے، میں نے تمہاری مشین ٹھیک کر کے بھیجی تمہارے پاس، اب تم رشوت لے کے خراب کر لو، ہم نے تمہارے نفس کے اندر ایک نفس لوامہ رکھا ہے، جب بھی کوئی برا کام آتا ہے تو اندر سے ملامت ہوتی ہے کہ کیا کر رہے ہو، قاتل قتل تو کر دیتا ہے جوش و جذبات و انتقام میں، لیکن وہ کبھی کبھی پچھتاتا بھی ہے کہ ہائے میں نے یہ کیا کیا، بڑے سے بڑا قاتل، بڑے سے بڑا قاتل، اس کے اندر بھی ایک چیز ہے، وہ پچھتاتا ہے ایک زمانے میں آ کے، بڑے سے بڑا مجرم وہ پچھتاتا ہے گنا کے کہ میں نے یہ کیا کیا۔ یزید ساری دنیا جانتی ہے کتنا بڑا قاتل، وہ بھی سر ٹکرا ٹکرا کے محل میں اپنے کہتا تھا کہ مالی ولی الحسین، حسین نے میرا کیا بگاڑا تھا، وہی پچھتاتا تھا، لیکن اب بات موقع ختم ہو چکا تھا، اس پچھتاوے کو کوئی فائدہ اب نہیں تھا۔ تو انسان اپنے نفس کو اگر گندہ کر لے تو گندہ ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کو کے سامنے مثال دی تھی پیسر سات کی کہ رائے کی حکومت کی رعایا تو تھا، مگر اس کے منہ سے سچی بات نکل گئی، اس نے کہا کہ حسین بیعت نہ کریں گے، خامخواہ مجھے کہہ رہا ہے کہ سر کاٹو بیعت کرو، اس لیے کہ ان کے پہلو میں ان کے باپ کا دل ہے، جانتا تھا کہ حسین بدلے نہیں ہیں، جو علی کا نفس تھا وہی حسین کا نفس ہے، جو پیغمبر کا تھا وہی حسین کا نفس ہے، حق کا ساتھ ہمیشہ انہوں نے دیا ہے، حق بات کہیں گے، حق کام کریں گے، حق کا ساتھ دیں گے، میرے دھمکانے سے یا ڈرانے سے یا پانی بند کر دینے سے یا کچھ اور کرنے سے ان کے ارادے میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ تو اپنا نفس جو نفس لوامہ ہے وہ کبھی کبھی ملامت ضرور کرتا ہے، عمل کرنے سے پہلے ملامت کرے یا عمل کرنے کے بعد، لیکن اسی کو جب ہم
اسی نفس لوامہ کو ملامت کرنے والے، اعتراض کرنے والے، آبجیکشن کرنے والے نفس کو جب خراب کر لیں گے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی اچھی بات تو بھی ملامت کرے گی. ہاں یہ بھی ہوگا، ملامت اس کا کام ہے. لیکن مشین جب خراب ہو جاتی تو کیا ہوتا ہے؟ خراب مال پھینکنے لگتی ہے. تو جب تک مشین صحیح ہے بری باتوں کو ملامت کرے گی. یہ کیا کرنے جا رہے ہو، یہ ایسا کام کیوں کر رہے ہو، بری باتوں کو بھی ملامت کرے گی. یہ مشین، یہ ہمارا نفس ملامت کرے گا. لیکن جب یہی خراب ہو جائے تو اچھی باتوں پر بھی ملامت کرے گا. ارے پیسے لٹائے دے رہے ہو تو مسجد میں دیے دے رہے ہو، ارے امام باڑے میں دیے دے رہے ہو، ارے غریبی یتیموں اور محتاجوں کی مدد کی دے رہے ہو، تمہارے بچے کیا کریں گے؟ لیجیے، ملامت ہے کہ نہیں ہے؟ یہی نفس ہے جو کل بری باتوں کو ملامت کر رہا تھا کہ بیمار کو دیکھنے نہیں گئے، یتیم کی دستگیری نہیں کی، مسجد بند نہیں کی، تم نے دیکھا نہیں اس کو، فلاں آدمی کو فلاں ضرورت تھی تم نے نہیں دیکھا، تمہارے جیب میں پیسے تھے وغیرہ وغیرہ. یہ سب تم نے نہیں کیا. کبھی کبھی یہ الٹا ہو جاتا ہے، الٹ جاتا ہے. ارے سب تم لٹا دو گے کیا؟ ارے سب دے دو گے کیا؟ ارے بھائی تم نے کمایا کیوں ہے؟ تم کیوں اتنی محنت کر؟ تمہارے بھی 4 بچے ہیں، اگر سب مسجد میں دے دو گے تو تمہارے بچے کیا کھائیں گے؟ آخر میں ایک دن فاقہ کریں گے کیا؟ یہ ملامت ہے. یہ کام بھی کرتا ہے، وہ کام بھی کرتا ہے، مگر جب اچھا رہتا ہے تو بری باتوں کو ملامت کرتا ہے، جب خراب رہتا ہے تو اچھی باتوں کو ملامت کرتا ہے. درود پڑھیں محمد والے محمد. اللہ کتاب دے دے گا، وہ بک دے دے گا، نامہ اعمال دے دے گا، وہ کہے گا اقرا، پڑھو کتاب کا، اپنی اس بک کو، اس کتاب کو، عمل نامے کو. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تمہارے حساب کے لیے یہی کافی ہے. تو بھائی کسی میں ہمت کہ اللہ کے سامنے جب نامہ اعمال مل جائے تو پھینک دے کر نہیں اللہ یہ میرا نہیں ہے، یہ کسی اور کو میرے ہاتھ میں آ گیا، تو وہ بھی گواہ بن جائے گا. اعضائے بدن جیسا کہ میں نے آپ کو سنایا وہ بھی گواہ ہو جائیں گے. خود زمانہ گواہ ہوگا قیامت میں. خود انسان کا چہرہ گواہ بن جائے گا. یہ کیا ہے؟ وضو کرنے کے وقت ایک دعا بتائی گئی ہے کہ پڑھ لیا کرو، جب چہرے پہ پانی ڈالو تو دعا پڑھو، پالنے والے میرے چہرے کو روشن کر دے، سفید بنا دے، میرے چہرے کو سیاہ نہ بنانا. جس دن چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ قیامت کے دن کچھ چہرے سیاہ ہو جائیں گے، پہچانے جائیں گے. ایسا نہیں کہ پہچانے نہیں جائیں گے. قرآن کہتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے بھاگیں گے کہ فلاں آ رہے میرے پاس، تو پہچانے جائیں گے تبھی تو بھاگیں گے. کیوں آدمی بھاگتا ہے؟ اس لیے بھاگتا ہے کہ اس کو ڈر ہے کبھی کچھ مانگ لے گا، ارے یہ پھر آ گیا، تو پہچانے کا تب وہ کون صاحب ہے صاحب فلاں، ارے وہ آ گئے پھر کیا یہاں، مثال کے طور پر، تو آپ بھاگے گا وہاں سے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ چہرے پہچانے نہیں جائیں گے محشر میں، سب چہرے پہچانے جائیں گے. مگر قرآن کہتا ہے کہ انسان بھاگے گا اپنے رشتہ داروں سے، ماں باپ سے بھاگے گا، ماں باپ بھاگیں گے، بھائی بھائی بھاگیں گے، سب بھاگیں گے. ایک دوسرے کو دیکھ کے کہیں ہم سے نہ لے لے کچھ، اس کا مطلب پہچانیں گے کہ کون ہے، تبھی تو بھاگیں گے. اگر پہچان میں نہ آئے کہ کون ہے تو کیوں بھاگیں گے بھائی؟ جب پہچان جائیں گے. ہاں پہچانے جائیں گے مگر اچھائیوں کی بنا پر چہرے روشن ہوں گے، برائیوں کی بنا پر چہرے سیاہ ہوں گے. اسی لیے وضو کرتے وقت، چہرے پہ پانی ڈالتے وقت اکثر دعائیں بعض جگہوں پہ لکھی ہوئی رہتی ہیں، وہ لوگ یاد بھی کر لیتے پڑھتے ہیں، جس کا مطلب یہ کہ پالنے والے اس دن میرے چہرے کو سفید رکھنا جس دن چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، ہے نا. تو مجرم کا چہرہ خود گواہی دے گا کہ گڑبڑ کر کے وہاں سے آیا ہے. مجرم کا ہاتھ خود گواہی دے گا کہ یہ گڑبڑ کر کے وہاں سے آیا ہے. مجرم کا پیر خود گواہی دے گا کہ گڑبڑ کر کے وہاں سے آیا ہے. مجرم کی زبان کہیں بند ہو جائے گی، نہیں بولے گی، اور کہیں ایک کی زبان گواہی دے گی. تو کہیں وہ بند کر دے گا، کہیں بولنے کے لیے کہے گا کہ بول، اب تو بول، کہیں بولتی بند کر دے گا اور کہیں کہے گا نہیں بول. تو اتنے گواہ قیامت کے میدان میں موجود ہیں. ایک مولوی کو جھٹلا دینے سے کچھ نہیں ہوگا، ایک شخص کو جھٹلا دینے سے کچھ نہیں ہوگا. زمین گواہی دے گی، زمانہ گواہی دے گا، زمین اپنی خبریں نکال کے پھینک دیں گی.
یومئذ تحدث اخبارہا، وہ دن جس دن زمین اپنی خبروں کو نکال دے گی باہر، بولے گی کہ یہاں ایسا ایسا ہوا تھا، زمانہ گواہی دے گا۔ امام فرماتے ہیں مولا علی کہ ما من یوم یمر علی ابن آدم الا قال له ذلک الیوم انا یوم جدید وانا علیک لشہید اشہد لک بہ یوم القیامہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ ما من یوم یمر علی ابن آدم، کوئی دن ایسا آدم کی اولاد پر نہیں گزرتا الا قال له ذلک الیوم، کہ وہ دن کہتا ہے، وہ دن کہتا ہے کہ انا یوم جدید، میں جدید دن ہوں، انا علیک شہید، میں تمہارے خلاف گواہ ہوں، میں گواہی دوں گا۔ اشہد لک بہ یوم القیامہ، میں قیامت کے دن گواہی دوں گا۔ تو آپ مجھے بتائیں جتنی تقریریں میں نے یہاں کی ہیں یہ سب مٹ جائیں تو مولا کا یہ قول تو نہیں مٹے گا؟ یا مٹے گا؟ کیا ایمان ہے آپ کا؟ مٹ جائے گا، ویڈیو مٹ جائے گا، سیٹلائٹ ختم ہو جائیں گے، سب ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پہاڑوں کے پڑخچے اڑ جائیں گے، لیکن اس نے جس کو بنایا ہے وہ تو وہاں موجود ہوگا، وہ گواہی دے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، حدیثوں میں ملتا ہے کہ کچھ چیزیں فریاد کریں گی قیامت میں، جس میں سے مصحف ہے، قرآن ہے، وہ فریاد کرے گا قیامت میں۔ مسجد ہے، وہ فریاد کرے گی قیامت میں۔ تو امامیہ حال کی مسجد کے تمام مسجدوں سے الگ ہے؟ یہ نوبت آنی دینی چاہیے ہم کو کہ مسجد یہ فریاد کرے ہمارے خلاف۔ کیا کہتا ہے آپ کا عقل آپ کی کیا کہتی ہے؟ آپ کا ذہن دماغ کیا کہتا ہے؟ یہ ہمارے خلاف جا کے گواہی دے قیامت میں؟ جو قرآن ہمارے رکھا ہمارے خلاف گواہی دے وہ؟ یہ عقل ہماری بتاتی ہے قرآن فریاد کرے گا، مسجدیں فریاد کریں گی، اطرت فریاد کرے گی۔ پیغمبر کی اطرت، اگر اطرت کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا ہے، اطرت کی بات نہیں مانی گئی ہے، تو اطرت قیامت کے دن فریاد کرے گی۔ یہ بھی ایک طرح سے گواہی ہے کہ پالنے والے نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ مصحف قرآن گواہی دے گا کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوا، مسجد گواہی دے گی کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ انسانوں کا خالی حساب نہیں ہے، جگہوں کا بھی حساب ہے، ہر نعمت کا حساب ہے۔ اللہ نے زبان دی ہے تو یہ خود ایک نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کے پاس یہ نعمت نہیں اس سے پوچھیے، آپ اپنے دل کی بات کہہ نہیں سکتا، اشاروں میں سمجھاتا ہے۔ گونگوں کی زبان ایجاد کی ہے لوگوں نے، گونگوں کے پڑھانے کا انداز ایجاد کیا ہے لوگوں نے، پڑھا بھی دیتے ہیں، اندھوں کو پڑھا دیتے ہیں۔ آج کی ترقی یافتہ دنیا میں ان سب کو پڑھانے اور سمجھانے کا انداز ایجاد ہو چکا ہے، لیکن جو گونگا نہیں ہے، سوچئے کتنی بڑی نعمت اس کے پاس ہے، اور جو بیچارہ گونگا ہے وہ کتنی بڑی نعمت چھن گئی اس سے۔ جس کی آنکھیں نہیں ہیں کتنی بڑی نعمت چھن گئی اس سے، جس کی آنکھیں ہیں اس کے پاس کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو بولنا، زبان ایک نعمت ہے، اس کو ہمیشہ اچھے کام کے لیے استعمال کیجیے۔ اکثر ہمارے بھائیوں نے بہت سی جگہوں پہ شکایت کی ہماری مولوی صاحب کڑوی بولتے ہیں۔ کڑوی ہے یہ؟ ہنس رہے ہیں آپ تو، اگر کڑوی ہوتے تو منہ بناتے آپ۔ کڑوی بولتے نہیں، شاید یہ مطلب ہو کہ سچائی، شاید یہ مطلب ہو تو اچھی بات ہے کہ سچ بولتے ہیں۔ سچائی جس کو کہتے ہیں وہ کڑوی ہوتی ہے، سچ کڑوا ہوتا ہے۔ اردو زبان میں ایک محاورہ ہے اور عربی میں بھی ہے کہ الحق مرن، حق کڑوا ہوتا ہے جبکہ اس کو میٹھا ہونا چاہیے۔ لیکن کڑوا کس کے لیے ہوتا ہے؟ جو حق نہ دے۔ میٹھا اس کے لیے ہوتا ہے جس کا حق مل جائے، نہیں نا؟ سچائی کڑوی ہوتی ہے کس کے لیے؟ جو جھوٹ بولنے کا عادی ہو، جو سچ بولنے کے عادی ہے، اس کے لیے شیرینی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے عزیزان گرامی، دن بھی گواہ دے گا، زمانہ بھی گواہ دے گا۔ رمضان میں تقریر ہوئی کہ شعبان میں، ممبر سے ہوئی کہ جمعے میں ہوئی، کون کیا بولا، سب اس کے نزدیک ساری چیزیں
اس زمانے میں گواہی دے گا، خالی تقریر کی گواہی تھوڑی دے گا، کام کی گواہی بھی دے گا۔ ایسا نہیں کہ کام کی گواہی نہیں دے گا۔ اگر ہمارے بچوں نے کبھی یہاں سے اٹھا کے کوڑا پھینکا ہے، یہ زمین گواہی دے گی، یہ بچہ تھا اس نے کوڑا پھینکا ہے، یہ بڈھا تھا اس نے کوڑا پھینکا ہے، اس نے مسجد کو صاف کیا ہے، اس نے مسجد کو پاک رکھا ہے، اس نے اس کی کوشش کی ہے۔ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں دوستوں کہ جو مٹ جانے والی ہیں۔ ہماری میٹنگیں الگ ہیں، اس سے میٹ الگ ہے، اس کی میٹنگ، اس سے ملاقات الگ ہے، ہماری میٹنگیں الگ ہیں۔ ہم کو وہی کرنا ہے جو مرضی معبود کے مطابق ہو۔ اس لیے کہ امام، ابھی میں نے شروع میں آپ کو امام کا قول سنایا کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ ایسا عمل کرے جو ہماری محبت سے قریب کر دے، وہ عمل کرے۔ امام فرماتے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام، کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ عمل کرے جو ہماری محبت سے اس کو قریب کر دے، اور اس کو چاہیے کہ اس چیز سے بچے جو ہماری محبت سے دور کرے، جو ہماری کراہیت کا باعث ہو، جو ہمارے غصے کا باعث ہو، جو ہمارے غضب کا باعث ہو۔ اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس بات پر اللہ غصہ کرتا ہے اس بات پر یہ بھی غصہ کرتے ہیں، جس بات پر اللہ خوش ہوتا ہے اس پر یہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں فقط امامیہ حال کا مسئلہ نہیں ہے، آپ پڑھیں یہاں کی تاریخ، جگہ جگہ اور خبریں۔ ابھی پٹنے میں کل ہی بہت بڑا امام باڑہ گلزار باغ آ گیا، ویڈیو آ گیا وہاں کا، سیم ایسے ہی مسئلہ تو نہیں ہے لیکن کچھ جھلکیاں ہیں وہاں بھی۔ آپ دیکھنا چاہیں تو میں دکھا دوں گا آپ کو، ایسی جھلکیاں ہیں وہاں۔ چونکہ ملا نہیں بولا، مولوی نہیں بولا، لہذا لوگ بولے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی رگ ثواب اور عذاب بیدار ہے، مردہ نہیں ہے، ابھی ہے، زندہ ہے۔ لوگ بولے کہ امام باڑے کی حرمت ضروری ہے، ویڈیو ہے، دیکھ لیجیے آپ، سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، ابھی کل ہی کی بات ہے، آج ہی ڈالا اس نے، زندہ ہے ابھی۔ کون سا امام باڑہ؟ بیگم بادی کا امام باڑہ، بہت بڑا وقف، بہت بڑا وقف۔ اپنے یہاں مرزا دبیر کو بلاتی تھیں وہ مجلس پڑھنے کے لیے، اور کتنا دیتی تھی معلوم ہے آپ کو؟ عشرے کا مرزا دبیر کو، یہ مرزا دبیر کے سوانحات میں تقی الدین نے لکھا ہے، 5,000 روپے نہیں، چاندی والے، کئے کلو ہوگا جوڑ لیجیے گا بیٹھ کے، کئے کلو چاندی میر انیس کو بلاتی تھی اپنے، وہ امام باڑہ ہے نا۔ آپ کا یہ بھی تاریخی ہے مگر اتنا تاریخی، اتنا پرانا نہیں ہے۔ وہ بلاتی تھیں اس وقت بیگم بانی، ان کی جائیداد کا بڑا حصہ ہمارے غازی پور میں ہے، اسٹیٹ وقت۔ بہار والے لوگ تصدیق کریں گے، جو بہار کے لوگ ہیں، ہمارے یہاں بہت بڑا ہے۔ کچھ زمین ریلوے نے قبضہ کر لی تھی، یہاں 2 آدمی آئے تھے کہ مول صاحب 17 کروڑ روپیہ ملنے والا ہے، ہم جا رہے ہیں فلاں منسٹر کے یہاں، شاید مل جائے، اس لیے کہ ہماری زمینوں پر قبضہ کر لیا ریلوے نے۔ وہ تو الگ سیاسی مسئلہ تھا، لیکن اتنا بڑا وقف ان کا تھا، اور آج مظفر پور میں کہاں سب۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہاں بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد اور امام باڑے کی حرمت ہے، اس کو باقی رہنا چاہیے، اور ہر آدمی اپنے نفس کے اندر امام باڑے کی حرمت محسوس کرتا ہے۔ اور ہمارے یہاں تو تقریباً قاعدہ یہ ہے، اور صحیح غلط میں اس کو فی الحال جسٹس نہیں کر رہا ہوں، کہ اکثر اذان کے وقت عورتیں سر پر دوپٹہ ڈال لیتی کہ اذان ہو رہی ہے، اذان کی حرمت سمجھ کے۔ واجب نہیں ہے، ایک عورت گھر میں بیٹھی، اس کو پردہ گھر میں ہے، وہ یہ نہیں مگر کر لیتی ہیں عورتیں۔ یہاں جب آتی ہیں امام بارگاہوں میں تو چاہے کھلے سر آئیں، موت جانے سے پہلے وہاں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے مجھے بتائیے آپ۔ وہ کیوں سر پر دوپٹہ رکھ کے چلی جاتی ہے اندر؟ اس لیے کہ اس کی نظر میں ایک اہمیت ہے اس کی امام بارگاہ کی، جو اس سے متعلق ہے، جو زمین اس کی بھی اہمیت ہے۔ یہ 4 دیواری امام مسجد ہے، یہاں حالت نجاست میں آپ نہیں داخل ہو سکتے، جس کا پورا خیال رکھتے ہیں ہم لوگ۔ نجس آدمی نہیں آ پائے گا یہاں، غسل کرنے کے بعد آئے،
لہٰذا بہت سی عورتیں جو آتی ہیں ہمارے زائرات تو وہ یہاں نہیں آتی، اس لیے کہ ان پر نماز بھی اس وقت واجب نہیں ہے اور یہاں بھی نہیں آتی ہیں وہ، اور بہت سے وہاں بھی نہیں جاتی ہیں تنامن کہ ہم وہاں جا نہیں پائیں گے، ہم جب پاک ہو جائیں گے تو وہاں جائیں گے۔ ایک احترام کا جذبہ ہے، ہم سب یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری مسجدیں پاک اور پاکیزہ رہیں۔ ابھی یہ گھسائی کا مسئلہ تھا، کچھ بچوں نے تھوڑا اس کو ٹھیک کر دیا تھا، ٹھیک نہیں ہوا تھا، تو گھسائی کا مسئلہ تھا۔ آج ہم 1 مہینے سے انتظار کرتے رہے کہ کوئی اپنا بھائی مل جائے، کوئی اپنا بھائی مل جائے، کوئی اپنا بھائی مل جائے کہ اس کی گھسائی ہو جائے۔ یہ اتنا انتظار کیوں کیا؟ شہر میں گھسائی کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، پیسے دیجیے اور گھسائی ہو جائے گی، مگر آپ نے اتنا خیال کیوں رکھا؟ اس کا مطلب کہ اندر ایک جذبہ ہے۔ اگر اندر والے جج کو رشوت دے کے مردہ نہ کر دیا جائے، وہ اندر وہ جو جج ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، تو خالی اتنی زمین، یہ 4 دیواری اور دیوار وہ اتنی محترم ہے کہ آس پاس والی زمین بھی محترم ہے، آس پاس والی زمین بھی محترم ہے نا۔ جب آپ کاغذ پڑھیں گے تو آپ اس میں یہی ملے گا آپ کو کہ امامیہ ہال ماسک اینڈ شیعہ ماسک اینڈ امام باڑہ، جب 2 کام کے لیے آپ نے لیا ہے تو اب یہ ساری زمین آپ کے لیے قابل احترام ہے۔ ہاں، مسجد کی دیوار کھینچ دی یا بنا دیا تو اس کا تھوڑا حکم بدل گیا، امام باڑہ بنا دیا تھوڑا حکم الگ ہو گیا، مگر جب دروازے ہی میں آدمی داخل ہوتا ہے اسی وقت سے بڑا باادب ہو کے داخل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کرتے ہیں کہ آپ کے دل کی آواز جو میں سنا رہا ہوں، میری آواز نہیں ہے، یہ آپ کے دل کی آواز ہے جب آپ داخل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی خدا نہ خواستہ یہاں فوش گالی والی بک دے، آپ ہی ڈانٹتے ہیں، چپ رہو جی، مسجدیں دیکھتے نہیں ہو، ارے امام باڑے میں تو ایسی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کیوں کہتے ہیں آپ؟ وہاں کیوں گالی بکے اور یہاں کیوں نہ بکے؟ وہاں کیوں فوش بکے یہاں کیوں نہ بکے؟ آپ کے دل میں ایک احترام کا جذبہ ہے، اندر ہے، اندر والا جج فیصلہ کر رہا ہے، اگر اس کو رشوت دے کے مردہ نہ بنا دیا جائے، یہ بیدار رہے گا تو احترام کا جذبہ باقی رہے گا۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ ہم میں، جوانوں میں، بوڑھوں میں ہر یہ جذبہ جو موجود ہے بیدار رہے، اور نہیں ہے تو بیدار ہو جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔